وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے ایک احمدی تھے، ان کے ایک سکھ سردار کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات تھے، اور وہ سکھ جو تھا وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے اوپر یقین نہیں رکھتا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ خدا وغیرہ کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے. تو ہمارے اس احمدی نے خدا تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں اسے سمجھانے کے لیے اپنے گھر میں دعوت دی، اور جب وہ سکھ سردار اس احمدی کے گھر میں آیا تو اس احمدی نے جو گفتگو اس سے کی وہ اس سکھ کے لیے بھی قابل تعجب تھی. آئیے مجھے بتائیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ حیران ہوا کہ یہ کیوں مجھ سے پوچھتے ہیں، یہ تو میرا نام جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا تو آپ کو تو پتہ ہے میرا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بتائیں. انہوں نے کہا جی میرا نام کرن سنگھ ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تو آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے. کہتے جی پھر بھی، کہتے جی بلبیر سنگھ ہے. انہوں نے کہا اچھا تو اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کا نام بلبیر سنگھ ہے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام بلبیر سنگھ ہے؟ کیسے آپ کو پتا چلا کہ بلبیر سنگھ جو ہے یہ آپ کے والد ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ والدہ نے بتایا. ان کا آپ کی والدہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ جی بول رہی ہے. کہتے بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ سردار جی کہ آپ نے ایک عورت کی گواہی، اپنی والدہ کی گواہی جو کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتی ہے، اس کی گواہی پہ بلبیر سنگھ کو اپنا باپ مان لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے حوالے سے تو ایک بندے کی گواہی نہیں ہے، دو کی نہیں ہے، تین کی نہیں ہے، لاکھوں ایسے لوگوں کی گواہیاں ہیں جو بڑے نیک شمار ہوتے ہیں، جن کے بارے میں کبھی کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے. ان کے بڑے بڑے دشمنوں نے ان کے بارے میں یہ گواہی دی کہ یہ صادق اور امین ہے، اور تلوار کے سایوں کے نیچے انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا اور سچ بولا اور کبھی جھوٹ کی طرف مائل نہیں. تو وہ جب یہ کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور یہ زمین و آسمان اسی کے پیدا کرتا ہے اور وہ ہمارا خالق و مالک ہے، سب چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو جب وہ لاکھوں ہستیاں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی ان کی گواہی آپ کو بولنی کرتی، آپ کبھی چین نہیں گئے اور آپ مانتے ہیں کہ چین موجود ہے. خدا تعالیٰ کے بارے میں تو کہتے ہیں میں دیکھوں گا یا مجھے نظر آئے گا تو میں مانوں گا. تو کیا چین کو دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے؟ جب چین کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا
اور وہ لوگ جو چین گئے تھے انہوں نے چین کے بارے میں آپ کے بتایا یا چین میں رہنے والے ہیں وہ کچھ لکھتے ہیں، آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، آپ ٹی وی پہ تصویریں دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ تصویریں غلط بھی دکھائی جا سکتی ہیں، جیسے آج کل جنگوں کے حوالے سے یہ مذاق کرتے ہیں، تماشے کرتے ہیں کہ اچھا جی وہ پچھلے دنوں میں وہ آسٹریلیا کے بارے میں ایک غلط تصویر بھی انہوں نے چلا دی. تو اس طرح کے تو جھوٹ میڈیا کے اوپر بولے جاتے ہیں، لیکن میڈیا کی، اخباروں کی، ٹی وی کی اور ان لوگوں کی جو چین سے ہو کے آئے ان کی گواہی کو آپ نے مان لیا کہ چین موجود ہے اس دنیا پہ. حالانکہ آپ کبھی چین نہیں گئے، کبھی آپ نے یہ شرط نہیں رکھی کہ اچھا جی میں تو نہیں مانتا کہ چین موجود ہے، میں تو جاؤں گا تو مانوں گا، اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا. وہاں آپ یہ بات نہیں کرتے. عدالتوں میں 4 گواہیوں کے اوپر سزا دے دی جاتی ہے، 2 گواہیوں کے اوپر سزا دے دی جاتی ہے، اور جج مان لیتا ہے 2 گواہ جو ہیں اگر گواہی دیتے ہیں اور ان کے بارے میں یقین ہو کہ یہ سچائی سے کام لینے والے ہیں، ان کے دامن پہ کوئی ایسا جھوٹ کا دبا نہیں ہے، تو جج ان کی گواہی کو قبول کر کے سزا دے دیتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں نیک لوگوں کی، پارسال لوگوں کی، جو سچائی کا دامن کسی صورت پر چھوڑنے والے ہیں، ان کی گواہی کو؟ اور یہ جو خدا کی ہستی ہے یہ کوئی اتنی پیچیدہ تو ہے نہیں کہ بندہ کہے کہ اچھا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل موضوع ہے. یہ تو اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اندر روشنی دی ہو تو ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کو بھی نظر آ جاتی ہے. ایک بدو کے بارے میں آتا ہے، بالکل ان پڑھ انسان صحرا کا رہنے والا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس خدا کی ہستی کا ثبوت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو صحرا میں جب میں اونٹ کی مینگنیاں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہاں اونٹ تھا، اونٹ گزرا ہے یہاں. اونٹ کی مینگنیاں دیکھ کے مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. اور جب صحرا میں ریت کے اوپر مجھے انسانوں کے پاؤں کے نشان نظر آتے ہیں تو میں یقین کر لیتا ہوں اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہاں سے مسافر کوئی انسان گزرا ہے. تو جب پاؤں کے نشان سے مجھے اس مسافر کی موجودگی کا یقین ہو جاتا ہے اور اونٹ کی مینگنیوں سے مجھے اونٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اونٹ تھا، تو اتنی بڑی کائنات ہے. یہ زمین، یہ پہاڑ، ان کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے رستے بنائے ہوئے ہیں، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب جو نظام ہے، کیا اس نظام کو میں دیکھ کے تو میں یہ یقینی میرا دھیان اس طرف نہیں جا سکتا کہ اس کو بھی پیدا کرنے والا ہوں. اب یہ ایک بدو تھا، بالکل ان پڑھ انسان، کسی دور کسی صحرا میں رہنے والا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے روشنی دی تھی کہ ان چیزوں سے، اتنی بڑی کائنات سے، اس کی موجودگی میں کیسے انکار کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. جو عقل مند ہے، جو حقیقت میں عقل مند ہے، ان کے لیے تو اس کائنات کے اندر، اس کی تخلیق میں، زمین و آسمان میں، رات دن کے آگے پیچھے آنے میں اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں، اور وہ نشان خدا تعالیٰ کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں. اور یہ تو انپڑھ کی گواہی تھی، ایک بدو کی گواہی. لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ ایک پروفیسر تھے، پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ قول ہے کہ یہ خیال کہ زندگی کا آغاز اتفاقی تھا، ایسی زندگی پیدا ہوگی. بس وہ بگ بینگ ہوا اور یہ کائنات بنی. بگ بینگ تو ہوا، لیکن کیا یہ اتفاقی تھا؟ ایسے ہی ہو گیا. اس کے پیچھے کسی قادر مقتدر ہستی کا ہاتھ نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال کرنا کہ یہ اتفاقی ہے اور یہ ایک حادثے سے ہو گیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ سمجھے کہ ایک جو دروکرائے ہے، جو ایک پریس ہے، چھاپا خانہ ہے،
وہاں ایک دھماکہ ہوا اور ایک لغت کی بڑی پیچیدہ کتاب خود بخود تیار ہوئی تو وہ جناب سامنے آیا. اگر کسی کو کوئی یہ کہے بندہ کہ یہ جو ڈائس ہے یہ خود بخود ہی بن گیا, ایسے ہی میں نے دیکھا درخت تھے وہ کٹنا شروع ہو گئے, پھر وہ آرے میں چرنا شروع ہوئے اور پھر وہ خود بخود جڑنا شروع ہوئے اور پھر ان کے اوپر ایسے اس ڈائس کی شکل میں وہ سامنے آ گئے. تو جو یہ بات بیان کرے گا تو کہیں یہ پاگل, اس میں عقل ہی کوئی ہوش ہی کوئی نہیں, اس کو یہ باتیں کیسی کریں. لیکن اس سے بڑے پاگل تو وہ ہیں جو یہ اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کے وہ یہ کہہ دیتے ہیں خدا کی ہستی میں شک کرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی خدا موجود نہیں. بڑے بڑے سائنسدان ہیں جو انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ایک جگہ پہ تھے تو آپ نے وہاں جب خطاب کرنا تھا تو آپ نے خطاب کرنے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. بڑے بڑے سائنسدانوں کے سامنے بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور کوئی اس طرح کی وہ شرماتے نہیں تھے اس چیز سے. جو شخص جب نوبل انعام لینے کے لیے جاتا ہے تو شلوار قمیض اچکن اور تورا اور خصہ پہنا ہوگا, پنجابی لباس. سویڈن میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس لباس میں وہ نوبل انعام لینے کے لیے جاتا ہے. تو وہ کیسے شمار ہی نہیں سکتا تھا. وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے. آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کے بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے ہیں تو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سی زبان ہے. تو وہ ایک جو ہے نا وہ سائنسدان دوسرے ساتھ والے پوچھتے ہیں یہ کون سی زبان بول رہے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ قرآن کریم ہے ان کا, تو اس کی تلاوت اس کا کر رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں. اتنا بڑا سائنسدان اور پھر بھی خدا کو مانتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ جو سائنس ہے, جو سائنس کا ماننے والا سائنسدان ہے وہ خدا کی ہستی پہ کیسے یقین کرتا. تو جو سچا سائنسدان ہے جس کے اندر سچائی پائی جاتی ہے, جس کے اندر روشنی موجود ہے, اس کو تو پھر اس کی جو سائنس ہے وہ خدا کی طرف ہی لے کے جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو ترتیب ہے, یہ جو اکائی ہے اس کائنات کے اندر, یہ خدا کی طرف اور خدا کی توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا فی اللہ شک فاطر السماوات والارض, کیا اس خدا کی ہستی میں شک کر رہے ہو جس نے زمینوں و آسمان کو پیدا کیا. کہتا زمینوں و آسمان پہ غور تو کرو. سورہ ملک میں فرمایا کہ دیکھو میں نے 7 آسمانوں کو طبق در طبق پیدا کیا.